صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان، یہ اتنا مقدس مہینہ، معتبر مہینہ ہم لوگ کے بیچ سے، ہم لوگ کے نظروں سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ایسے تو ماہ رمضان کے بہت سارے برکت ہیں، بہت فضائل ہیں ماہ رمضان کے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں ایک سجدہ کرے گا، 1 سجدہ کرے گا، تو اللہ پاک اس کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کرے گا۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ، اور جو شخص فرض پڑھے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص نوافل پڑھے گا اسے فرض کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہم لوگ کے بیچ آ چکا ہے، ابھی گزر بھی رہا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت معتبر مہینہ ہے، ہمیں اسے یوں ہی ضائع نہ جانے دینا چاہیے، ہمیں اس میں بھرپور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ اور ہمیں زندگی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب ہم ہیں اور کب چلے جائیں گے۔ تو یہ ہم لوگ کا موقع میسر آیا ہے، تو ہمیں اس میں خوب نیکی کمانی ہے۔ نیکی تو کمانی ہے، بٹ اس میں ہم نے گناہ سے بھی بچنی ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان، چونکہ ہم لوگ گزشتہ اور کوئی دیگر مہینوں میں گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کرتے اس کا الگ سزا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان اتنا معتبر مہینہ، اگر ہم اس میں گناہ کریں گے تو سزا بھی ہمیں زیادہ ملے گی، پنشمنٹ زیادہ ملے گا ہم کو۔ تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر سے آواز آئی کہ ہے حضرت علی، میرے لیے دعا کر دیں، میرے قبر میں بہت زیادہ عذاب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے علی اس کے لیے دعا نہ کرو، اس کے لیے مغفرت نہ مانگو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے میرے رب ایسا کیوں؟ تو آواز آتی ہے کہ اے علی، یہ وہ شخص ہے، وہ یہ انسان ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتا تھا۔ تو جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اسے سزا بھی بیسی ملتی ہے۔ مثلا اگر کہیں پہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو وہاں پہ رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور اور ہمارے زندگی کا یہ ایک معمول ہے کہ جہاں پہ ہمیں فائدہ ہے وہاں پہ نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ادھر بھی بات ہے، تو ہمیں اس میں گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جتنا نیکی ہو سکے۔ یہ مہینہ آیا ہی ہے، اللہ پاک اتنا مہربان ہے نا، وہ بندوں کو چانس دیتا ہے کہ کسی بھی طرح میرا بندہ مجھ سے جڑ جائے، وہ اپنی گناہ کو بخشوا لے، وہ جنت کی طرف آ جائے۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنی ماں سے، دنیا میں اپنی ماں سے زیادہ محبت تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح توبہ کر لیں، ان کے بارگاہ میں گر گرا لیں، اور ہمارے زندگی و آخرت دونوں سنور جائے۔ تو یہ مہینہ اور اتنے سارے مہینے ہم لوگ کو میسر آتے ہیں، کئی مقدس رات ہم لوگ کو میسر آتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ذریعہ دیتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میرے قریب ہو جائے، میرے نزدیک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں تجھ سے اتنا قریب ہوں، میں تجھ سے اتنا قریب سے بات کرتا ہوں، کیا اتنا قریب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور کوئی شخص اور کوئی انسان اتنا قریب تم سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، آخری وقت میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا، ایک ماہ ایسا ملے گا جس میں وہ روزہ رکھے گا، اور وہ روزہ کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، اس کے آنکھیں سوکھ گئی ہوں گی، اس کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سکڑ گئے ہوں گے، اور جب وہ امت محمدی افطار کے وقت جب بیٹھے گا تو اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان
70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ امت محمدیہ کی امتی اور جب وہ افطاری کے وقت بیٹھے گا تو میرے اور اس کے درمیان، میرے اور امتی کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہ ہوگا۔ اور جب وہ افطاری، جب وہ دعا کرے گا، جب وہ مجھ سے مانگے گا، جب وہ کچھ عرضیہ کرے گا تو میں اس کی دعا کو اسی وقت قبول کر لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہم لوگ کے درمیان ابھی گزر رہا ہے، تو افطاری کے لیے ہم تو بیٹھتے ہی ہیں، تو ہمیں یہ معمول بنا لینی ہے، یہ ہمیں عادت بنا لینی ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحہ پہلے ہم نے بیٹھ جانی ہے اور اس وقت ہم نے خوب دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس وقت کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا، اس وقت کی دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک اس مہینے میں بے شمار نعمت و فضل اللہ پاک اس مہینے میں رکھا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ افطاری کے وقت اللہ پاک سے مانگنا ہے، شہرت، دولت، عزت، مال، زر، جو آپ نے اللہ پاک سے عرض کرنا ہے اس وقت آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ پاک ان سب باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سامعین، آپ ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔